السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا و مصلیا۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے یہ پڑھا تھا کہ خبر جو اصلاً لائی جاتی ہے وہ یا تو یہ بتانے کے لیے لائی جاتی ہے کہ مخاطب کو جس بات کا علم نہیں اس کا فائدہ پہنچا دیا جائے، یا پھر خبر لانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو اس بات کا تو علم ہے لیکن اس کے گمان میں متکلم کو معلوم نہیں، تو متکلم یہ بتانے کے لیے وہ خبر پیش کرتا ہے کہ مجھے بھی یہ بات معلوم ہے۔ ان دو معنی کے لیے اصلاً خبر لائی جاتی ہے۔ خبر کبھی کبھی دوسرے معانی کے لیے بھی لائی جاتی ہے۔ خبر کبھی کبھی دوسرے معانی کے لیے بھی لائی جاتی ہے ان دو کے علاوہ۔ وہ کیا معانی ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے آج مکمل پڑھیں گے۔ جب سیاق و سباق ہو، کوئی قرینہ پایا جائے، تو ایسی صورت میں جو خبر کا اصل معنی ہے وہ معنی نہیں پایا جائے گا، بلکہ اس کے علاوہ جو قرینے سے جو معنی ثابت ہو جائے وہ معنی وہاں پر مراد لیا جائے گا۔ آج مثالوں سے آپ اس سبق کے اندر مثالوں سے آپ پر یہ واضح ہو جائے گا کہ خبر صرف انہی دو معنی کے لیے نہیں لائی جاتی، بلکہ اصلاً ان دو معنی کے لیے لائی جاتی ہے، اور کبھی کبھی مجازاً دوسرے معنی کے لیے بھی خبر آ جاتی ہے اور خبر لائی جاتی ہے۔ دیکھیے، وقد یلقى الخبر لاغراض اخرى، وقد قد برائے تقلیل، اور کبھی کبھی خبر یہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی لائی جاتی ہے، آتی ہے، ٹھیک ہے۔ کل استرحام، جیسے رحم طلب کرنا، رحم طلب کرنا باب استفعال سے رحم مادہ ہے، جیسے استرحام کے لیے، رحم طلب کرنے کے لیے خبر لائی جاتی ہے۔ مثال فی قول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے اندر دیکھیے کیا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی فقیر، یہ ہے اصل عبارت، ٹھیک ہے۔ ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں فقیر محتاج ہوں۔ کس بات کا محتاج ہوں؟ لما انزلت الی من خیر، جو بہتری اور جو بھلائی تو نے مجھ پر اتاری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، انی فقیرن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رب کی خدمت میں عرض کیا کہ انی فقیرن، میں محتاج ہوں، تو یہاں پر ہرگز یہ مقصد نہیں کہ رب کو خبر دینا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد یہ ہو کہ میں بھی باخبر ہوں، اس سے آگاہ کر رہا ہوں، یہ بھی مقصد نہیں، بلکہ کیا مقصد ہے؟ وہی جو اغراض اخرى، دوسرے مقاصد کے لیے بھی خبر آتی ہے، اس میں سے ایک مقصد ہے رحم طلب کرنا۔ اور بھی جتنی چیزیں آپ پڑھیں گے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں اور آ سکتی ہیں، وہ قرینے سے اور سیاق و سباق سے معنی متعین کرنا ہوگا کہ یہاں پر یہ خبر کس لیے لائی گئی ہے۔ اس مقام پر جو یہ خبر ہے ربی انی فقیر، اے رب میں محتاج ہوں، یہ رحم طلب کرنے کے لیے ہے۔ نمبر 2، وَإِظْهَارِ الضُّعْفِ فِي قَوْلِ زکریا علیہ السلام، اور اظہار ضعف، کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کوئی خبر دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا دیکھیں، قال، زکریا نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ العظم الف لام برائے استغراق اگر کریں تو اس کا ترجمہ کریں گے ہڈیاں، ٹھیک ہے۔ تو اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں، انی بے شک، وہن العظم ہڈی کمزور ہو گئی، منی میری، یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ تو میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اس سے رب عز و جل کو، رب تبارک و تعالیٰ کو خبر دینا بھی مقصود نہیں، اور یہ بتانا بھی مقصود نہیں کہ متکلم اس بات سے باخبر ہے، بلکہ یہاں پر عاجزی اور کمزوری کو ظاہر کرنا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، وَإِظْهَارِ الضُّعْفِ وَإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ فِي قَوْلِ امرأة عمران، افسوس ظاہر کرنے کے لیے، یعنی خبر جو کبھی کبھی دی جاتی ہے وہ افسوس کو ظاہر کرنے کے لیے وہ خبر دی جاتی ہے اور خبر لائی جاتی ہے۔ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ حضرت عمران کی جو اہلیہ ہیں، حنا،
ان کی مثال ہے۔ یہ حنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حنا جس وقت حاملہ ہوئیں اور ان کے پیٹ میں جو اولاد تھی، اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اے باری تبارک و تعالی، میری جو اولاد ہے میں اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اچھا، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ یہ بیت المقدس کی خدمت اور دین کی ذمہ داریاں جو تھیں وہ مردوں کے سپرد ہوتی تھیں، مرد ہی ان دین کی خدمات کو انجام دیا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے یہ نظر تو مان لی، لیکن جب پیدائش ہوئی تو پھر اس وقت وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی تھی، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے یہ اولاد جنی ہے، یہ کیا ہے؟ انثی، مؤنث ہے، یعنی یہ تو دین کی خدمت، چونکہ ماحول کے حساب سے دین کی خدمت تو لڑکیاں بچیاں کر نہیں سکتی، تو انہوں نے حسرت اور افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا انی وضعتها انثی، میں نے یہ مؤنث جنا ہے، میں نے اس مؤنث کو جنا ہے، اس بچی کو جنا ہے۔ تو یہاں پر نہ تو رب کو خبر دینا مقصد ہے اور نہ یہ بتانا مقصد ہے کہ وہ بھی اس بات سے باخبر ہے، نہیں، بلکہ بتانا کیا ہے؟ اپنے افسوس کو ظاہر کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِظْهَارِ التَّحَسُّرِ فِي قَوْلِ امْرَأَتِ عمران، عمران کی بیوی کے قول میں حسرت کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی خبر جو لائی جاتی ہے وہ حسرت کے اظہار کے لیے اور افسوس کے اظہار کے لیے۔ مثلا فلما وضعتها قالت، جب حنا نے اس کو جنا، یا عمران کی بیوی نے جب اس بچے کو جنا، قالت تو بولی رب انی وضعتها انثی، اے میرے رب میں نے تو اس مؤنث کو جنا ہے، وضعتها اس کو جنا ہے، انثی مؤنث، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ رب العزت کو ان کے جننے کا، اس کے جننے کا پورا علم ہے۔ پھر یہاں پر نہ تو خبر دینا مقصد، نہ ہی یہ بتانا مقصد کہ متکلم بھی اس بات سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ کیا مقصد ہے؟ اظہار افسوس، اظہار تحسر، اظہار حسرت، ٹھیک ہے۔ وَإِظْهَارِ الْفَرْحِ بِمُقْبِلٍ وَالشَّمَاتَةِ بِمُدْبِرٍ فِي قَوْلِكَ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، خبر کبھی کبھی خوشی کے اظہار کے لیے بھی لائی جاتی ہے، یعنی خبر جو دی جاتی ہے وہاں اصلاً خبر دینا مقصد نہیں بلکہ اپنے خوشی کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے ایک لفظ یہاں پر آیا ہے فرح اور شماتت، اس کا معنی دیکھ لیں۔ فرح خوشی کو کہتے ہیں، مطلقاً خوشی، اور شماتت دشمن کی تکلیف پر جو خوشی حاصل ہوتی ہے اسے شماتت کہتے ہیں۔ اب حق آیا اس پر خوشی کا اظہار، اور جو باطل تھا وہ چلا گیا، باطل ختم ہو گیا، باطل فنا ہو گیا، تو اس پر خوشی کا اظہار۔ تو اس بات کے اظہار کے لیے کہا جائے جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا، حق کا غلبہ ہو گیا، وزهق الباطل، اور باطل مغلوب ہو گیا، باطل کا کام تمام ہو گیا، باطل فنا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر خبر دینا مقصد نہیں کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خوشی کا اظہار ہے کہ حق آ گیا اور باطل دنیا سے ختم ہو گیا۔ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ فِي قَوْلِكَ أَخَذْتُ جَائِزَةَ التَّقَدُّمِ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ۔ اچھا، کبھی کبھی دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ جو بات سامنے والے کو معلوم ہوتی ہے وہ بات پھر بتائی جاتی ہے، کیوں؟ افسوس کی، خوشی کی بات ہو تو خوشی ظاہر کرنے کے لیے، اور دکھ کی بات ہو تو دکھ کے اظہار کے لیے وہ بات پھر بتا دی جاتی ہے مخاطب کو۔ مثلا آپ کو اگر طلبہ کے درمیان آپ کی ترقی ہوئی، یا یہ کہ آپ کو طلبہ کے درمیان ہی مدرسے اور جامعہ کی طرف سے انعام ملا، کس بات کا انعام؟ نمایاں کامیابی کا انعام، ترقی کا انعام، ٹھیک ہے۔ اب پھر آپ انہی طلبہ کے درمیان کہیں کہ مجھے ترقی کا انعام ملا ہے، تو بتائیں یہ تو آپ ان کو اصلاً خبر دینا آپ کا مقصد نہیں، اور نہ ہی یہ بتانا مقصد ہے کہ مجھے معلوم ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اپنے خوشی کا اظہار، ٹھیک ہے۔ تو اپنے خوشی کے اظہار کے لیے بھی یہ خبر لائی جاتی ہے۔ وَإِظْهَارِ السُّرُورِ فِي قَوْلِكَ أَخَذْتُ جَائِزَةَ التَّقَدُّمِ لِمَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ، اور خوشی کے اظہار کے لیے خبر لائی جاتی ہے تمہارے اس قول میں اخذت جائزۃ التقدم، میں نے ترقی اور کامیابی کا انعام پایا، حاصل کیا،
تمہارا یہ قول کس سے؟ لمن، اس شخص سے تمہارا یہ قول، تمہارا یہ کہنا، لمن یعلم ذالک، جو کہ یہ جانتا ہو. ٹھیک ہے. نمبر 6، والتوبیخ فی قولک للعاثر الشمس طالعۃ، کبھی کبھی خبر جو لائی جاتی ہے وہ ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے لیے. جیسے کہ کوئی شخص لغزش کھا جائے، دھوکہ کھا جائے، تو اس سے آپ کہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو یہ بتانا مقصد نہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے، سورج تو اسے بھی معلوم ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. مقصد کیا ہے؟ وہ جو لغزش کھا رہا ہے اس پر اس کی ڈانٹ، اس کی پھٹکار، زجر و توبیخ. ٹھیک ہے. تو وہی فرماتے ہیں کہ والتوبیخی، یعنی خبر جو آتی ہے توبیخ کے لیے بھی، دوسرے مقاصد کے لیے آتی ہے. دوسرے مقصد میں ایک مقصد کیا ہے؟ توبیخ، ڈانٹنے اور پھٹکارنے کے لیے. جیسے کہ ٹھوکر کھانے والے سے تمہارا کہنا، تمہارے اس قول میں کیا، الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کن کن معانی کے لیے اور کن کن مطالب کے لیے، کن کن مقاصد کے لیے خبر لائی جاتی ہے. اصلاً تو 2 ہی چیز کے لیے خبر لائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر کسی اور معنی، بعض دوسرے مقاصد کے لیے بھی خبر لائی جاتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی مقصد حاصل ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھیں اظہار سرور ہے، اب وہاں پر آپ غم کے اظہار کے لیے، کسی کو، سامنے والے کو کوئی بات معلوم ہو اور وہاں پر آپ غم کے اظہار، وہاں پر کوئی خبر دیں. آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا اور آپ کو جو تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت آپ کہیں، سامنے والے کو بھی معلوم ہے، وہ تعزیت پیش کرنے والے سے آپ کہیں کہ یہ فلاں اتنا ایسا تھا، اس کی خوبیاں بیان کریں. تو اسے خبر دینا مقصود نہیں ہوتا، وہاں پر مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو مقاصد اس طرح بدل سکتے ہیں خبر دینے کے. تو اصلاً تو کیا ہے؟ خبر دینے کا 2 ہی مقصد ہے. اس کے علاوہ مجازاً بعض دوسرے مقاصد کے پیش نظر بھی خبر لائی جاتی ہے. اب آگے دیکھیں اضرب الخبر سے. دیکھیے، ایک خبر ہے جسے ابتدائی کہتے ہیں، خبر ابتدائی. اور خبر کی ایک قسم ہے جسے خبر طلبی کہتے ہیں، اور ایک قسم ہے جسے خبر انکاری کہتے ہیں. خبر انکاری کہتے ہیں. یعنی خبر کی یہ 3 قسمیں ہوئیں: خبر ابتدائی، خبر طلبی اور خبر انکاری. یہ خبر ابتدائی، طلبی اور انکاری کیا ہے؟ کہ جس وقت آپ خبر دیں اور اس بات کی خبر دیں جس بات کا مخاطب کو علم ہی نہیں ہے، سرے سے اسے کچھ بھی نہیں معلوم، اور اس وقت اسے آپ خبر دیں، تو بس جتنے سے کام چل جائے اتنی ہی خبر دی جائے. مثلا مخاطب کو کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا، اس کے سامنے بات پیش کرنی ہے، تو اتنی ہی عبارت لائیں جتنی ضرورت ہے. نہ تو ضرورت سے زائد عبارت لائیں کہ وہ ضرورت سے زائد عبارت کیا ہے؟ لغو ہو جائے گی. اور نہ ہی ضرورت سے کم عبارت لائیں کہ عبارت کا وہ جو مقصود ہے اور جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے وہی واضح نہ ہو پائے. تو جب مخاطب کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اس وقت نہ تو تاکید کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کلام لایا جائے. تو اس کو کہتے ہیں خبر ابتدائی. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بات کا مخاطب کو شک ہے، کسی بات میں مخاطب کو شک ہے کہ پتہ نہیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ حقیقت جاننا بھی چاہتا ہے، وہ اس کی معرفت میں بھی لگا ہوا ہے، اس کی تلاش بھی کر رہا ہے کہ سچائی کیا ہے، یہ معلوم ہو جائے. تو اس وقت آپ خبر دیں تو وہاں پر خبر کو تاکید کے ساتھ پیش کرنا یہ بہتر اور مستحسن ہے. اگر مخاطب کو کسی بات میں شک ہے اور وہ اس کی سچائی جاننا چاہتا ہے، تو اس وقت جب خبر دی جائے گی تو اس خبر کو تاکید کے ساتھ پیش کرنا یہ مستحسن ہے، بہتر ہے. دوسری صورت ہو گئی. تو اس دوسری صورت کا نام ہے خبر طلبی. تیسری صورت ہے کہ مخاطب کیا ہے؟ کسی حکم کا انکاری ہے، کسی بات کا منکر ہے. اس کے سامنے آپ جب وہ بات پیش کریں تو اس وقت جیسا اس کا انکار ہے، جس درجے کا اس کا انکار ہے، اسی درجے کے مطابق اس اپنی بات کو تاکید کے ساتھ رکھنا واجب ہے. اس کا نام ہے خبر انکاری. 3 صورتیں ہوئی کہ جس وقت مخاطب کو کسی بات کا علم نہیں اس وقت آپ خبر دیں تو تاکید کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو خبر
ابتدائی کہتے ہیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب کو اس بات کا علم تو ہے لیکن اس میں شک ہے اور وہ سچائی تک پہنچنا بھی چاہتا ہے، اس کی معرفت میں بھی لگا ہوا ہے، تو اس وقت اپنی بات کو رکھتے وقت تاکید کے ذریعہ اپنی بات رکھنا یہ بہتر ہے، اس کو خبر طلبی کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے کہ مخاطب کسی بات کا منکر ہے، اس کے سامنے آپ جب اپنی بات پیش کریں تو جیسا اس کا انکار ہے اسی درجے کے مطابق آپ اپنی بات بھی پیش کریں، اس کو کہتے ہیں خبریں۔ اس میں تاکید کے ساتھ اپنی بات رکھنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں خبر انکاری۔ یہ 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان تینوں صورتوں کو دیکھیے۔ اضرب الخبر، خبر کی قسمیں۔ حیث کان قصد المخبری بخبرہ افادۃ مخاطب، جس وقت مخبر کا اپنی خبر سے مقصد یہ ہو، یعنی مخبر کا اپنی خبر سے مقصود یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، یا جس وقت مخبر اپنی خبر سے اس بات کا ارادہ کرے کہ مخاطب کو فائدہ پہنچائے کسی بات کا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیں، جس وقت مخبر کا اپنی خبر سے مخاطب کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو، ینبغی ان یقتصر من الکلام علی قدر الحاجۃ، تو مناسب ہے مخبر کے لیے کیا کہ ان یقتصر، کہ وہ اکتفا کرے، من الکلام، اتنے کلام پر، کلام میں اکتفا کرے، علی قدر الحاجۃ، ضرورت بھر کلام پر، بس حاجت کے مطابق کلام پر وہ اکتفا کرے، یعنی جتنی حاجت ہے اتنا ہی کلام وہ پیش کرے، اس سے نہ کم نہ اس سے زیادہ۔ کیوں؟ حذرا من اللغو، زیادہ اگر پیش کرتا ہے تو لغو ہو جائے گا، اور اگر کم پیش کرے مطلب ہی واضح نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ کلام کیا ہوگا؟ عبث ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا اور لغو ہو جائے گا۔ فَإِن كَانَ الْمُخَاطَبُ خَالِيَ الذْهْنِ مِنَ الْحُكْمِ القا یا القی الیہ الخبر، اگر القا پڑھیں تو اس کا نائب فاعل یہ ہو جائے گا مخبر، القا پڑھیں تو اس کا فاعل ہو جائے گا ہوا ضمیر جو کہ مخبر کی طرف راجع ہوگا، اور اگر القیہ پڑھیں تو نائب فاعل اس کا الخبر، ٹھیک ہے۔ پس اگر مخاطب حکم سے خالی الذہن ہے، مخاطب کو حکم کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں، اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ذہن حکم سے خالی ہے، تو القا الیہ الخبر، اس میں چونکہ یا کے نیچے 2 نقطہ ہے اس لیے اس کو مجہول ہی پڑھیں، کیونکہ اگر معروف پڑھیں گے تو اس یا کے نقطے کی ضرورت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو القی الیہ الخبر، تو اس کے سامنے خبر پیش کی جائے، خبر دی جائے اسے، مجردن عن التاکید، تاکید سے خالی۔ نحو اخوک قادم، جیسے یہ کہنا کہ تمہارا بھائی آ گیا، آنے والا ہے، ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری صورت وَإِن كَانَ مُتَرَدِّدًا فِيهِ، اور اگر مخاطب اس بات میں متردد ہو، اس حکم میں متردد ہو، اسے شک ہو، ٹھیک ہے، طالباً لمعرفتہ، اور اس کی معرفت کا طلبگار بھی ہو، اگر مخاطب اس بات میں متردد ہو، شک ہو مخاطب کو، اور اس کی معرفت کا وہ طلبگار بھی ہو، تو حسن توکیدہ، تو اس کی تاکید لانا بہتر ہے۔ نہ جیسے ان اخاک قادم، یقیناً تمہارا بھائی آنے والا ہے، یہ دوسری صورت ہو گئی۔ وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اور اگر مخاطب حکم کا منکر ہو، وجب توکیدہ، تو تاکید لانا، یا بمؤکد، ایک مؤکد سے تاکید لانا واجب ہے، او مؤکدین، یا 2 مؤکد سے تاکید لانا واجب ہے، او اکثر، یا 2 سے زائد مؤکد سے تاکید لانا واجب ہے، حسب درجۃ الانکار، اس کے انکار کے درجے کے مطابق، یعنی اگر اس کا انکار 1 درجے کا ہے، مطلب اس کے انکار میں معمولی سا انکار ہے تو 1 مرتبہ تاکید لانا واجب، اس سے زیادہ انکار ہے تو 2 مرتبہ لانا واجب، اس سے زیادہ جس درجے کا بھی انکار ہے اتنی مرتبہ تاکید لانا واجب ہے، اسی درجے کی تاکید لانا واجب ہے۔ جیسے دیکھیے، نحو ان اخاک قادم، بے شک تمہارا بھائی آنے والا ہے، وَإِنَّهُ لَقَادِمٌ، اس کے اندر دیکھیں ان اخاک قادم، ان ایک تاکید، اگلا جملہ وَإِنَّهُ لَقَادِمٌ، یعنی ان اخاک لقادم، بے شک تمہارا بھائی لقادم، ضرور آنے والا ہے، تو یہاں پر 2 تاکید، ایک تو ان اور دوسرا لام۔ او واللہ انہ لقادم، یا پھر اس طریقے سے کہ بخدا، ایک تاکید یہ ہو گئی، ان بے شک وہ، دوسری تاکید لقادم، ضرور آنے والا ہے،
تو جس درجے کا اس کا مخاطب کا انکار اسی درجے کے مطابق کلمے کے اندر اور جملے کے اندر تاکید لانا واجب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے پہلے درجے میں کیا تھا، تاکید سے خالی کرنا ضروری ہے، تاکید کی کوئی ضرورت نہیں، تاکید سے بچائیں آپ کا پہلے درجے میں، اور دوسرے درجے میں تاکید لانا بہتر ہے، اور تیسرے درجے میں تاکید لانا واجب ہے۔ 3 درجے ہوئے۔ تو پہلے میں کیا میں بتایا تھا کہ پہلے کو طلب خبر انکاری کہیں، خبر ابتدائی کہیں گے، دوسرے میں خبر طلبی اور تیسرے میں خبر انکاری، اسی کو بتا رہے ہیں۔ فالخبر بالنسبت لخلوه من التوکید، تو خبر کی تاکید سے خالی ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس بات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ تاکید سے خالی ہے، واشتمالہ علیہ، اور تاکید پر مشتمل ہے، اور اس بات کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ تاکید پر مشتمل ہے، واشتمالہ، اور وہ خبر مشتمل ہے علیہ تاکید کے اوپر، ثلاثۃ اضرب، 3 قسمیں ہیں۔ یہ فالخبروں کی خبر یہاں ہے، فالخبر مبتدا کی خبر، ثلاثۃ اضرب، تو خبر کی ان تمام چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے 3 قسمیں ہیں، کما رأیت، جیسا کہ ابھی آپ نے مثالوں میں دیکھا۔ وَيُسَمَّى الضَّرْبُ الْأَوَّلُ، پہلی قسم کو ابتدائی، یعنی خبر کی جو پہلی قسم ہے اس کو ابتدائی کہتے ہیں، یعنی خبر ابتدائی، دوسری کو طلبی کہتے ہیں، اور تیسری کو انکاری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پھر بیان ہے کہ آپ تاکید اگر پیش کریں تو کن کن ذریعے سے، کن کن الفاظ سے تاکید کر سکتے ہیں، تاکید لا سکتے ہیں، اس کا بیان۔ وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ، یعنی تاکید جو ہوتی ہے وہ ان سے ہوتی ہے، ان سے ہوتی ہے، لام ابتدا سے ہوتی ہے، حروف تنبیہ سے ہوتی ہے، الا، اما، ہا، یہ سب جو حروف ہیں اس سے ہوتی ہے، حروف قسم سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکید کے 2 نون سے، یعنی نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ سے تاکید ہوتی ہے۔ والحروف الزیادۃ، بلکہ والحروف الزائدۃ، زائد حروف سے ہوتی ہے۔ جو حروف زائدہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان، ما، ان، لا، من، کاف، با، لام، یہ 8 حروف ہیں۔ ان حروف زوائد کے ذریعہ، ان حروف زوائد میں سے کسی حرف کے ذریعہ بھی تاکید لائی جاتی ہے۔ والتقریر، تکرار کے ذریعہ، ایک بات جو رکھ دی گئی دوبارہ اسی کو پھر وہی جملہ لا دیں، تاکید کے ذریعہ بھی، تکرار کے ذریعہ بھی تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ قد کے ذریعہ، اور اما شرطیہ کے ذریعہ۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ خبر کی 3 قسمیں ہیں، خبر ابتدائی، خبر طلبی اور خبر انکاری۔ خبر طلبی میں کیا ہے، تاکید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خبر طلبی میں تاکید لانا بہتر ہے، اور خبر انکاری میں تاکید لانا واجب ہے، اور وہ بھی اسی درجے کی تاکید لانا واجب ہے جس درجے کا انکار ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تاکید کے کون کون سے الفاظ ہیں یہ آپ نے یہاں تک مکمل پڑھ لیا۔ بس اب اس کے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔